بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلك امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجرہ عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وكذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وللہ المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه اللہ ان اللہ واسع علیم وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق الله العظيم۔ اور یہ یہودی عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا، یہ محض ان کی آرزو ہے۔ آپ ان سے کہیے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ، کیوں نہیں؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے اور نیک عمل کرنے والا ہو، اس کا اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا۔ ایسے لوگوں کا نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہودی کہتے ہیں عیسائی مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اس طرح مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم ہی نہیں، سرے سے نہیں، انہوں نے بھی اہل کتاب کی جیسی باتیں کہنا شروع کر دی۔ چنانچہ اللہ قیامت کے دن کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگائے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور انہی کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، لہٰذا جس طرف بھی رخ کرو گے وہی اللہ کا رخ ہے۔ بے شک اللہ بہت وسعت والا، بڑا علم رکھنے والا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس کی ذات اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے، بلکہ آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور آسمان و زمینوں کا موجود ہے، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں اللہ ہم سے براہ راست کیوں نہیں بات کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ تو جو لوگ ان سے پہلے گزرے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کہتے تھے جیسے یہ کہتے ہیں، ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہے ان کے لیے نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ اے پیغمبر بے شک ہم نے تمہیں کو حق دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم جنت کی خوشخبری دو اور جہنم سے ڈراؤ۔ اور جو لوگ اپنی مرضی سے جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ سے کوئی بات پوچھ نہیں ہوگی۔ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے۔ کہہ دو کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو علم آیا ہے، اگر کہیں تم اس میں اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی ملے گا نہ مددگار ملے گا۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں تو ایسے لوگ ہی ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں تم کو سارے جہان پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کی کوئی سفارش فائدہ دے گی، نہ اس کو مدد پہنچے گی۔
یہ بنی اسرائیل سے جو بات کی جا رہی تھی تفصیل کے ساتھ، گویا اس میں یہاں سے شروع کیا تھا، یا بنی اسرائیل سے بات شروع کی تھی اور شروع کی آیتیں ان کی دعوت کی تھی، پھر وہ واقعات بتائے گئے تھے جو انہوں نے کیے، ان کے ساتھ پیش آئے، جن کو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے، تو وہ سارے واقعات بتا گئے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم سے بات شروع کی گئی تھی، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، یہاں سے بات شروع کی گئی، تو تم جو ہے میرا اپنا عہد جو مجھ سے عہد کیا گیا ہے اسے پورا کرو، میں تم سے جو عہد کیا گیا تھا وہ پورا کروں گا، یہاں سے بات شروع کی تھی۔ تو پھر یہ پورا مضمون بیان کر کے گویا دونوں مضمون، بات جب یہ جو ہے کسی کو سمجھانے کا حکیمانہ اور مشفقانہ انداز ہوتا ہے کہ آدمی بات کرتا ہے کہ تو بیٹا تمہیں، ہم ماں باپ بھی اپنے بچوں کو کسی کو کہتے ہیں یا استاد اپنے شاگرد کو کہتا ہے، بیٹا تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اس کا خیال کرنا چاہیے، ہم نے تمہیں اتنا اپنا خاص بنا کر تم سے یہ بات کہتے ہیں، تمہیں اپنا سمجھ کر اور تمہارے اوپر شفقت و رحمت کی وجہ سے تمہیں اپنائیت میں یہ بات کہتے ہیں، دیکھو تم ہماری بات مانو اور ہمیں ہمارے سے مت سمجھو، تم ہمیں اپنا سمجھ کر ہم جو خیر خواہی کی بات کہہ رہے ہیں اسے اپنے مانو۔ پھر بیچ میں دیکھو تم نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا تو یہ دیکھو نقصان ہوا، یہ کیا تو نقصان ہوا، یہ کیا، جتنا تم نے ہماری بات مان لی اس کا کتنا اچھا نتیجہ نکلا، اور جتنے ہماری بات نہیں مانی اس کا تمہیں کتنا نقصان اٹھانا پڑا، تمہاری تاریخ ہے، تم اپنی کتابوں میں بھی کہتے ہو، تمہیں یاد نہیں ہے یہ سب چیزیں۔ پھر اس کے بعد پھر وہی بات دہرائی جاتی ہے کہ بیٹا دیکھو اب دیکھو سن لیا تم نے، نہیں اب میری بات خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا۔ تو اس طرح گویا ایک پورے بریکٹ میں ایک طرح سے دونوں طرف سے بات کر کے بیچ میں ایک طویل مضمون بہت ساری آیتوں پر مشتمل یہ تھا، اس میں بات کی گئی تھی۔ اس میں جو بار بار یہ بات دہرائی جا رہی ہے کہ ایک تو ان کو دعوت دی گئی ہے، ان کو ہوشیار کیا گیا ہے کہ غلط راستہ تمہیں ہی نقصان پہنچانے والا ہے، اللہ کو یا کسی کو دوسروں کو نقصان نہیں پہنچے، اپنے اعمال کا جو سزا بھگتتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی انسان ہی خود ہی بھگتتا ہے، اور جو ہے اسے نتیجہ بھگتنا ہے۔ تم نے اپنی مشکلیں، جن چیزوں جو بھلائیاں تم نے کی تم نے فائدہ اٹھایا، جو برائیاں تم نے کی تم نے نقصان اٹھایا، تو یہ ان کو بھی بتایا گیا یہ برائی ہے یہ برائی ہے یہ برائی ہے، اور ان کے وہ راز بھی کھول دیے تاکہ وہ واقعات بھی جن کو وہ کہا کرتے یہ مشرکین مدینہ کے سامنے دہرایا کرتے تھے اور کہتے تھے بھئی ہمیں یہ شرف ہے یہ شرف ہے یہ شرف ہے، وہ سارے کے شرف بھی گنوا دیے، اور جو انہوں نے ان شرف کا کیا ناجائز فائدہ اٹھایا، احسان فراموشی کی، نعمتوں کی ناقدری کی، وہ بھی سارے ذکر کرا دیے۔ ساتھ ساتھ میں ہمیں بھی امت محمدیہ کو بھی مسلسل ہوشیار کیا جا رہا ہے، دیکھو اللہ کا قانون یہ ہے اور یہ قانون نافذ ہو چکا ہے۔ فلاں قوم نے جو گدی نشین تھی امت مسلمہ کہلاتی تھی، انہوں نے اس اہم ترین منصب پر فائز رہ کر یہ غلطیاں کی، تو تم بھی اگر یہ سزا پائی، تم بھی یہ غلطیاں کرو گے تو یہ سزا پاؤ گے۔ پھر مقبول صادق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھی کہ تم ضرور پچھلی قوموں کی طرح جو ہے ان کی اتباع کرو گے، تم لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم ضرور اتباع کرو گے جن کی بالکل بالش بھر اور جو ہے قدم بھر ایسا یہ کہا گیا ہے بالکل، حتیٰ کہ حدیث میں آئے کہ وہ گو کے سوراخ میں گھسیں گے، تم بھی گو کے سوراخ میں گھسو گے، ان میں سے کسی نے ماں سے زنا کیا تو تم میں سے بھی کوئی ایسا ہوگا جو اپنی ماں سے زنا کرے گا، یا نہیں ہوگا، تو تم وہی خرابیاں آئیں گی۔ تو ان کی اندر یہ خرابی تھی، یہودیوں کی خرابی کا یہاں پر بڑی اس کے ساتھ ان کی بڑائی اور کبر کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی نہیں، بس ہم ہی جنت کے حقدار، ہم ہی اللہ کے محبوب، ہم ہی اللہ کے پیارے، نانو ابناء اللہ و احباؤ، دوسرے کوئی نہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ آپس میں بھی یہ کہا کرتے تھے، وہ نصارہ کہتے تھے وہ یہ کوئی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کہتے تھے یہ کوئی نہیں، ہم حق پر ہیں، بس ہم ہی سچ ہیں، یہ کہا کرتے تھے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم، قرآن نے کہا ہے، کل بھی اس کا ذکر ہوا تھا کہ یہ جو ہے یہ سب ان کی امیدیں ہیں، جھوٹی امیدیں، جھوٹی تمنائیں ہیں کہ ہم جائیں گے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ذرا لاؤ کوئی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس کی، کوئی آسمانی دلیل ہے، ہمارا کوئی قانون تم پر نافذ ہوا، کسی نبی نے تمہیں بتایا کہ تمہارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، یہ کیا ہوا؟ بلکہ بلا من اسلم وجہہ اللہ، جس نے خود سپرد کر دیا، آج سمرپن کر دیا، جس نے وجہہ للہ، اپنے جو ہے اپنے چہرے کو، اپنے وجود کو
وجہ سے مطلب یہاں اپنے وجود کو، چونکہ چہرہ جو ہوتا ہے آدمی کا پوری وجود کا جو ہے وہ سردار ہوتا ہے، اس کی پوری جو ہے، تو وجہ للہ وہو محسن، اور وہ محسن ہے، احسان کر نیک بھی ہے، اس کے مطابق اس کا حق ادا کرنے والا ہے، بحسن وجوہ، یوں کہیے بحسن وجوہ، آخری بدل و جان، یوں اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے کہ بدل و جان، جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، سرنڈر کر دیا، فلہ اجرہ عند ربہ۔ یہ کوئی بات نہیں کہ یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، یہودی ہو، نصرانی ہو، صابی ہو، یا مکہ کے امی ہوں، کوئی بھی ہو، ہمارے انسان ہو، کوئی بھی اللہ کا بندہ ہو، جس نے اپنے آپ کو خود سپرد کر دیا، اپنی چاہت چھوڑ کر، اپنی چاہت سے دستبردار ہو کر اللہ کی فرمانبرداری اختیار کر لی بدل و جان، فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، ان کے رب کے پاس اس کا بڑا اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہودی ہو یا نصرانی ہو، تم بھی مانو گے تو تمہیں بھی اجر ملے گا، کوئی امی مانے گا تو ملے گا، صابی ہوگا تو ملے گا، یہ بار بار اس کو دہرایا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں یہ قاعدہ نہیں ہے کہ کسی خاص نسل کا ہوگا، کسی خاندان کا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ نسل اور خاندان ہمارے یہاں محبوب نہیں، ہمارے یہاں عمل کا اعتبار ہے اور ایمان کا اعتبار، ایمان عمل صالح اصل چیز ہے۔ پھر وہ یہ جب اپنے آپ کو حق کہیں گے تو دوسرے کی رد ضرور ہوتا ہے، جب آدمی اپنی بڑائی آتی ہے تو دوسرے کی تحقیر، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ تو وہ کہتے تھے قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے تھے ان کے نصارہ کی کسی ان کے تو کوئی بے سند باتیں ہیں، ان کا کچھ نہیں، کسی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی کوئی شے نہیں، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ پڑھتے ہیں کتاب، اللہ کا قانون پڑھتے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ ہر ایک ہو سکتا ہے اگر اللہ کی مانے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ کتاب والے ہیں، اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں، لیکن یہ باتیں ایسی کرتے ہیں جیسے ان پڑھ لوگ کہا کرتے ہیں بھائی ہم نے جو کہہ دیا بس ہم ایسا ہی، تم کون ہو؟ جاہل لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی کوئی دلیل تو ہوتی نہیں، بس وہ جہالت پر اڑ جاتے ہیں، اس لیے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان کو آپ عقل سے یا کسی دلائل سے قائل نہیں کر سکتے، انہوں نے تو جو بات کہہ دی بس، اجی ہم نے کہہ دیا بس، جو ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا دیہات کے گاؤں کے بدو لوگ اور وہ جو چودھری ہوتے ہیں، جو بات کہہ دی بھائی نہیں ہم نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا، اب جو کہہ دیا اسے کرنا ہے، یہ ہوتا تھا کبھی، ایسا ہوتا ہے۔ بیچارے بعض لوگ ہوتے ہیں ہمارے یہاں، بیچارے ایک وہ تھے، پڑھے لکھے تو نہیں تھے، بڑے بیچارے شریف آدمی تھے، بھلے آدمی تھے، مگر بس ایک بات ان کے ذہن میں نفسیاتی طور پر بیٹھ گئی تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا کہ کسی کھانے میں گئے دعوت میں، تو کھانا ایسے کسی نے کہا کہ زردہ کھا لیجیے، کہ زردہ نہیں کھاتا میں، پھر ساری زندگی زردہ ہی نہیں کھا، یہ کہہ دیا تو کہہ دیا۔ ایسا ہوتا ہے لوگوں کا، دیہات کے گاؤں کے لوگوں کا، اپنی ناک کے چکر میں، اپنے اس کے چکر میں کہہ دیا، تو یہ تو بالکل جاہلوں کی طرح بات ہے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ابھی یہ فیصلے کا یہاں تو دن نہیں، موقع نہیں ہے، یہاں تو یہ تو دارالعمل ہے، دارالجزا تو وہاں ہے، فیصلے کا دن تو طے کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، پہلے دن سے اس کائنات کو بنانے کے ساتھ ساتھ طے کر دیا تھا کہ فیصلے کا دن ہے، حساب کتاب ہونا ہے، وہاں پتہ لگے گا کہ کون جو ہے وہ صحیح ہے، کون برحق ہے۔ جو لڑائی کر رہے ہیں یہ بتائیں گے، جو ہے اللہ تعالیٰ اس دن میدان محشر میں فیصلہ کر کے وہاں فیصلہ کریں گے کہ کون حق پر ہے، کون حق پر نہیں۔ تو یہودیوں کی یہ جو برائی ہے، ساری برائیاں جو یہودیوں، کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا، گناہ پر ہر ایک آدمی ہم میں سے 99% ہو جائے نا، بلا من کسب سیئۃ واتت بہ خطیئۃ، کسی ایک چیز کو اپنے لیے حلال کر لیا، ہم نے حرام کو حرام کر رکھا ہے، ہر ایک، یہ بھی ہم بھی 100% اپنی طبیعتوں اور مزاج کے مطابق جو چیزیں ہمارے شریعت نے حرام کی ہیں اور ہمارے یہاں رواج میں انہیں برا نہیں سمجھا جاتا، تو ہم انہیں بے دھڑک کرتے رہتے ہیں، کبھی سوچتے ہی نہیں اس کو۔ یہ اس سلسلے میں بھی ہم یہودی، کچھ کو ماننے کچھ کو نہیں ماننے کا، یہ بھی ہمارا مزاج بالکل اسی طرح ہے، جیسے یہ کہتے ہیں اپنی بڑائی دوسرے کی تحقیر، یہ بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے 100%۔ اور پسند کی چیزیں مان لینا، باتوں کو مانے، اپنی مرضی کے تلاش کرنے کی کوشش کرنا، شریعت کے احکام کو کہ کسی طرح ذرا بددینی کا لیول لگے گے، یہ بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اور یہ برائی بھی ہمارے یہاں اندر پائی جاتی ہے، کتنے اپنے مسلک، اپنے مشرب، بس میرا مشرق، میرا مسلک، میری فکر، میری جماعت، میری تنظیم کا جو فکر ہے وہ صحیح ہے، باقی تو سب غلط۔ اپنے ہاتھ کی لڑائی، یہ صورتحال یہ ہوتی ہے۔
اب زمانے میں یہ ہو گیا، پہلے حق و باطل کی لڑائی ہوتی ہے، امت مسلمہ میں ہاتھ کی لڑائی ہے، جو میں کام کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، جو دوسرا کام کر رہا ہے وہ غلط ہے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ 73 فرقوں کی حدیث ہے وہ، جس طرح یہود بھی اپنی وہ دلائل تو اسی سے لاتے تھے دورہ سے، اس کا حال ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ایک فرقہ ناجی ہوگا، باقی سب جہنم میں جائیں گے، یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب جتنے لوگ ہیں، جتنے مسلک ہیں اور جتنے مشرب ہیں، ہر ایک یہ کہہ رہا ہے دوسرے کو 72 میں شمار کر رہا ہے، اور ایک جو ناجی ہوں میں ہی ہوں، ہر ایک کو زوم جو یہ بالکل یہود کی بات تھی. کسی کے دوسرے 70 برائیاں اچھا 99 اچھائیاں کسی کی معلوم ہو جائیں تو ہمیں کبھی اس کا اعتراف کرنے کی امت مسلمہ کا عام مزاج یہ ہو گیا ہے کہ بس 100% منفی ذہنیت، ان کے اندر یہ خرابی، ان کے اندر یہ خرابی، دوسرے افراد، دوسرے طبقوں، دوسرے قوموں، دوسری جماعتوں، دوسری تنظیموں کے کاموں کا اعتراف یا ان کے حق ہونے کا اعتراف کی ہمت ختم ہو گئی، استعداد ختم ہو گئی. ایسا صورتحال ہے. یہ بہت بڑا مرض جو یہودیوں کا تھا، وہی لیست النصارى جو ہے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان. ایسا لگتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کا نقشہ نہیں، یہ 100% ہمارا نقشہ کھینچا ہے امت مسلمہ کا. تو اس کی وجہ سے وہ جو برائیاں، جو عذاب، جو اللہ کی رحمت سے گر جانا، اللہ کی نگاہ سے گر جانا، اور دنیا میں ذلت و رسوائی کی جو سزائیں ہیں، وہ ساری کی ساری وہ سزائیں بھی ہم بھگت رہے ہیں دنیا میں، پھر آخرت میں بھی پھر ہمیں ظاہر ہے کہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ نہ کرے اگر ہم نے توبہ نہ کی. صورتحال یہی ہوتی ہے کہ وہ 99 اچھائیاں کسی کی معلوم ہو جائیں یقینی، تو آدمی کو کہنے کا وہ نہیں ہوتی، توفیق نہیں ہوتی. اور ایک برائی ظنی معلوم ہو تو اب یہ سمجھتا ہے اسی کی تبلیغ میرے ذمہ فرض ہے، اس سے بھی کہے گا، اس سے بھی کہے گا، اس سے بھی کہے گا. یہ صورتحال ہو گئی ہے، ہمارا حال یہ ہو رہا ہے بالکل. ہر ایک ساری دنیا کے مسلمانوں کو 72 فرقوں میں شمار کرتا ہے ہر انسان. 73 میں تو 73واں ناجی فرقہ تو میں ہوں، اکیلا انسان، یا میرے ساتھ جو لوگ ہیں، میری ماتحتی کرنے والے، یا میرے ساتھ چلنے والے، یا میری فکر سے ہم کنار جو ہے، جو ہماری جماعت، ہماری تنظیم کے ہیں. حالانکہ ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، پوری امت، میں تو یہی اکثر کہا کرتا ہوں بھئی یہ تو یقینی معلوم نہیں، ہمارے لیے تو عافیت کا راستہ یہ بات سمجھنے میں ہے، ہمارے لیے عافیت کا راستہ یہ سمجھنے میں ہے کہ ساری دنیا کے لوگ جتنے ہیں وہ امت محمدیہ میں ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. تو پوری انسانیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اب جتنے مذاہب اور فرقے ہیں غیر ایمان میں، کلمہ گو نہیں ہیں جو، وہ 72 ہیں، اور جتنے کلمہ گو ہیں ایک ناجی فرقے میں، اس لیے کہ تو اس پر ہمارا ایمان ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو جنت میں جائے گا وہ ناجی فرقہ ہوا کہ نہیں. تو ہر کلمہ گو جس پر اجماع ہے علماء کا کہ ایک تو کافر نہیں ہوا ہے، اہل ایمان ہے، اس کی تکفیر کا فتویٰ نہیں ہے، اجماع کے مطابق کسی ایک عالم کی بات نہیں، وہ اس نے ذاتی طور پر ان آدمی کبھی فتویٰ تکفیر کا تو بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں اس فقہ کو، اور جس کو لوگوں کے فائدے کے لیے اور جنت میں لے جانے کے لیے. تفقہ کے معنی تو یہ ہیں، معنی یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. اور دین کی سمجھ یہ ہے کہ میں کس طرح پر جس حال میں ہوں، جس جگہ پر ہوں، جس مقام پر ہوں، کیا کروں میں کہ میرے اللہ راضی ہو جائے، اور کیا نہ کروں میں جس سے اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں اور میں جنت میں جانے والا بن جاؤں. میں کیا، اور میرا بھائی، میرا دوست، میرا عزیز فلاں انسان وہ کیا کرے اسے کہ وہ جنت میں چلا جائے، اور کس چیز سے بچے کہ وہ جہنم سے بچ جائے. تو تفقہ فی الدین جنت میں جانے کا علم ہے. تفقہ فی الدین فقہ کا جو ہے فن، یہ جنت میں لے جانے کے لیے ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے، تکفیر کے لیے اسے استعمال کر رکھا ہے. وہ اس کی تکفیر، وہ اس کی تکفیر. یہ ہوتا ہے سارے انبیاء. حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ بڑے حاضر دماغ، اور اللہ نے ایسا زندہ تابندہ ان کا مزاج دیا تھا کہ وہ کچھ جو ہے لوگوں کو بتا رہے تھے
میں حاضر ہوتا تھا تو حضرت بزرگوں کی شفقت و کرم فرمائی ایسی ہوتی ہے. وہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل پڑھتو وارث ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ہر صحابی کو یہ گمان ہوتا تھا کہ پیارے آقا سب سے زیادہ مجھ سے محبت فرماتے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندوں اللہ والوں کی بھی ایک خاص بات ہوتی ہے. تو جو جائے گا اس کی دلجوئی کریں گے, اس کے لحاظ کریں گے. میں حاضر ہوتا تھا تو حضرت سناتے تھے میرے ابا کے ہاتھ پر فلاں آدمی نے ایمان قبول کیا, فلاں سنا رہے تھے. ایک لالا تھا وہ ہمارے یہاں سودا لیا کرتا تھا. پھر ابا نے اس سے کہا لالا جی تم ہمارے ساتھ اتنا احسان کا معاملہ کرتے ہو, اتنا کم نفع لیتے ہو, کوئی سودا صحیح نہیں ہوتا دیتے نہیں ہو, تو ہمارے پاس بھی ایک سودا ہے وہ لے لو اور یہ ہو کلمہ کی. تو حافظ طیب صاحب ایک بزرگ تھے وہاں پر, اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ حیات ہوں, مجھے ذہن میں اس وقت نہیں, اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت یافتہ بڑے صاحب علم. تو وہ کہنے لگے حضرت یہ بتائیے, وہ ایک آدمی ایک امام رہا دیوبند مسجد میں 2 سال تک, وہ ہٹا دیا گیا. تو اب اس نے جو ہے خط لکھا ہے کہ میں آپ لوگ سب نمازیں لوٹا لیں, میں تو ہندو غیر مسلم تھا, کافر تھا میں تو, آپ اپنی نمازیں دوبارہ لوٹا لیں. تو حضرت نے فرمایا واہ حافظ صاحب واہ, سارے نبی تو آئے اس لیے کہ کافروں کو کیسے مومن بنایا جائے, آپ نے نیا جو چھیڑا ایک ایمان والے کو کافر بنانے کا. وہ مومن ہے, جلا ہوا کہہ رہا ہے, اگر وہ کافر ہوتا تو اسے نماز لوٹا لے کی کیا فکر ہوتی, وہ تو اس کے تنخواہ نہیں دی انہوں نے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو مصیبت ہو, تم کیا بات کرتے ہو بات. بلا شبہ آئے تھے انبیاء سارے کہ کافروں کو کیسے ایمان میں لایا جائے, اور انبیاء کے وارث اس پر لگے ہوئے ہیں کہ مومنوں کو کیسے تکفیر کا فتویٰ کیسے دیا جائے. تو جن کا اجماع ہے کہ وہ اہل ایمان ہیں وہ ناجی ہیں. اب حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تو یہ بات بھی فرمائی, پہلے بھی کئی درس میں آئی, کہ اصل مسئلہ ہے ایمان پر خاتمے کا. ایمان کے ساتھ اگر چلا گیا تو اگر اعمال کے سزا بھی دی جائے گی تو بالکل اس طرح خواب میں ایک اونگ طاری ہو جائے گی, اور خواب میں فارمیلٹی اس طرح ہوتی ہے اس طرح پوری ہو جائے گی. کسی نے کہا پھر تو اعمال کی ضرورت نہیں, کیا مصیبت بڑھنے کی ضرورت ہے, بھوکا رہے, روزہ رکھے, نماز پڑھے, گھنٹوں گھنٹوں کھڑا رہے قرآن سننے میں. اس میں فرمایا کہ یہ اسی لیے ضرورت ہے ایمان کی, ایمان کو بچانے اور ایمان پر خاتمے کے لیے ضرورت ہے اعمال کی. مستحب کو ہلکا سمجھتا ہے تو آدمی سنتیں چھوڑنے لگتا ہے, سنتیں چھوڑتا ہے تو واجبات کے ترک کی باری آتی ہے, واجبات ترک آتے ہیں تو پھر جو ہے پھر فرائض ترک ہوتے ہیں, پھر حرام کرتا ہے, حرام پر اصرار کرنے والا, جم جانے والا, جان بوجھ کر ہلکا سمجھ کر اس کو گناہ کو اصرار کرنے والے سے ایمان چھین لیا جاتا ہے. تو جو لوگ کلمہ گو ہیں, جن کے ایمان پر جمہور کا اتفاق ہے, ان کی تکفیر پر فتویٰ نہیں ہے, وہ لوگ سب ناجی ہیں. تو وہ لوگ ہیں, باقی ہیں 73 فرقے میں, ہندو ہیں, عیسائی, بیچارے یہ لوگ ہیں سکھ عیسائی, ان کی فکر کرنی ہے ہمیں. ہم نے اپنوں میں سے یہ ہو گیا کہ بس میں ناجی ہوں, اور باقی جتنے لوگ ہیں عبداللہ, عبد الرحمن, عبد الصمد, سارے وہ 72 فرقوں میں ہیں, فلاں والے فلاں والے فلاں والے, یہ ہو گیا. حالانکہ ہمارے بزرگوں میں آخری درجے میں خصوصاً اس سے نجات, اور اس سے فوراً کہہ دیتے ہیں فلاں تو اسرائیل کا وہ ہے, یہ کہہ دیتے ہیں فلاں تو یہودی فلاں کا ایجنٹ ہے, فلاں کا ایجنٹ ہے. کسی کو بھی تک بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے. دیکھیے یہ بے احتیاطی اصل میں جو ہے نا اس لیے آئی ہے کہ ہمیں عظمت نہیں ہے دین کی اور آخرت کی, ورنہ آدمی زبان کھولتے ہوئے بڑا کتنا خطرناک مسئلہ ہے. کسی اہل ایمان کو اگر کسی نے کافر کہا تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے, اس پر اجماع ہے, اور اس کا نکاح ٹوٹ جاتا, ختم ہو جاتا ہے. کسی صاحب ایمان کو یہ کہنا, یہ اس لیے میں اپنے دوستوں دائیوں سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا ہے, آپ نے اسے سمجھا دیا توحید و رسالت آخرت, تو پھر اس کے بارے میں یہ گمان کرنا, یہ کبھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے اور ایمان پر اسے ایمان نصیب فرمائے. جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو ایمان اور کیا ہوگا, کلمہ مومن کہیں کیا ہوگا, کلمہ پڑھ کر ہی ہوگا. تو آپ کو ہرگز اندر یقین کرنا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے. آگے اب یوں تو کتنے مسلمان ہیں ساری زندگی نماز نہیں پڑھتے, کتنے لوگ ایسے ہیں بیچارے. چونکہ اگر آپ نے اسے کافر کہا تو آپ کسی مومن کو کافر کہنے والا یا کافر سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے, اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہے بات. اس لیے اس میں ظاہر ہے کہ بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے, بہت ہی. تو یہ عیب ہمارے اندر بھی ہے, وہی بالکل اسی. ایسا لگ رہا ہے جیسے یہودیوں کا ذکر نہیں یا نصارہ کا ذکر نہیں کیا جائے, بلکہ امت مسلمہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں ہمارا حضرت منع مساجد اللہ یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابیہ, اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کا گھر جو اللہ کی یاد کے لیے بنایا گیا ہے,
جو اللہ کی نماز کے لیے قائم کیا گیا ہے، بنانے والوں نے اس کی بنیاد، اس کی ایک اینٹ اس لیے رکھی گئی یہاں پر اللہ کو یاد کیا جائے گا، اللہ کا ذکر کیا جائے گا، تسبیح و تحمید کی جائے گی، نماز پڑھی جائے گی، وسع فی خرابیہ، اس کو گرانے اور ڈھانا، یعنی اس کو یا تو اس کی ظاہری تعمیر کو گرایا یا اس کی باطنی، ظاہر مسجد کی ظاہر ہے وہ اینٹیں اور باطن ہے اس کے اعمال، تو جو اعمال کو روکے گا وہ بھی اس کو ڈھانے والا ہے، اور جو جس میں اس کو کرے گا تو وہ بھی۔ اس آیت شریفہ کے اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان کو تو چاہیے تھا جو وہ صاحب کتاب ہیں اور اہل ایمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، تو اللہ کے دربار میں، حاکم الحاکمین کے دربار میں خود ڈرتے ڈرتے آنا چاہیے تھا، نہ کہ اسے کسی بادشاہ کے دربار میں جا کر آدمی اگر بادشاہ کے محل سے ٹکرانے لگا تو بادشاہ سے ٹکرایا نا، تو پھر کیا ہوگا؟ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ جب ایسا کریں گے تو ان کے لیے تو دنیا میں بھی ذلیل ہونا ہی پڑے گا، رسوائی ہوگی، اور آخرت میں بھی انہیں جو ہے زبردست بڑا عذاب ہوگا۔ اصل میں وہ جو تھے یہودی اور نصرانی آپس میں ان کا تو مزاج تھا ہی، وہ ایک دوسرے کو سمجھتے تھے، وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف۔ حضرت یحییٰ کو انہوں نے یہودیوں نے قتل کیا، تو وہ جو ہے ٹائٹس ایک بادشاہ تھے، تیتوس اس میں کہتے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ جا کر بیت المقدس پر، وہاں جو ہے اس پر جو ہے یروشلم پر حملہ کیا، اور اسے بیت المقدس کی بھی اینٹ سے اینٹ بھڑا دی، اور بہت دن تک یہ بیت المقدس قبلہ اول تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک یہ اس طرح ویران رہا ہے اس کا۔ اور انہیں یہ خیال ہوا کہ ہم نے یہودیوں کے اس کو اٹھایا، حالانکہ وہ ان کا بھی قبلہ تھا، اس کا بھی تھا۔ اس کی طرف یہ واقعہ تھا۔ ادھر یہ بھی دوسرا واقعہ یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور انہوں نے روک دیا تھا اور جانے نہیں دیا تھا۔ یہ کفار مشرکین نے بھی یہ حرکت کی تھی۔ ادھر یہ جو یہودی تھے یہ بھی یہ نہیں چاہیے، جو لوگ ایمان لاتے تھے ان کو ایمان سے روکتے تھے اور طرح طرح کے شکوک پیدا کرتے تھے ان بدوؤں اور امیوں کو، اور کوشش کرتے تھے نفاق جو ہے سمجھا کر یہ کوشش کرتے تھے کہ مسجد نبوی میں لوگ نہ جائیں، یا جائیں تو وہاں عبادت نہ کریں، یہ کرتے تھے۔ تو یہ تینوں ہی لوگوں سے ایک عمومی خطاب کیا گیا ہے کہ یہ تمہاری یہ حرکت اللہ حکم الحاکمین کا گھر ہے۔ یہ جو بنی اسرائیل، یہ کیا نام ہے، یہودی تو جانتے ہی ہیں سب، جو دعویٰ یہ ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں اور ہم ہی اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہو، اللہ کے محبوب ہو تو حاکم الحاکمین، اور اپنے محبوب کے گھر کو تم ویران کر رہے ہو۔ اور یہ مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، اور کعبہ جو ہے ہمارے دادا کا بنایا ہوا، ہمارے ابا کا ابراہیم کا بنایا ہوا وہ ہے جو اللہ کے لیے بنایا تھا، یہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے، اللہ کو مانتے تھے یہ مشرکین، لیکن بڑا اللہ مانتے تھے، اور یہ کہتے تھے ہم نے ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تو ہم تو ان اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان نیک بندوں کی مورتیاں ہم نے بنا لی ہیں، اور ان کو ہم نے رکھ لیا، یہ ہماری مدد کریں گے ان تک پہنچنے میں۔ لیکن اصل خدا اللہ کے ان کے یہاں یہی تصور تھا کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ چنانچہ عبد المطلب جو ہے جب وہ ابرہہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا کعبے کو، تو لوگ آئے، یہ چونکہ متولی تھے اس کے کہ آپ ان کو کعبے ذرا کسی طرح لوگوں کو مجتمع کیجئے، یہ کیجئے وہ کیجئے، تو اس کے اونٹ پکڑ لیے تھے حضرت عبد المطلب کے، ان کے اونٹ اس نے ابرہہ نے پکڑ لیے تھے، کچھ 150 یا 200 اونٹ کتنے تھے۔ تو یہ عبد المطلب ان کے پاس گئے، ابرہہ کے پاس گئے، ابرہہ سے جا کر کہا کہ مجھے کوئی ضرور اپنی بات کہنی ہے کہ ہاں بتائیے کہ میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں فضول، میں ایک عام آدمی ہوں، کیوں پکڑ لیے، اونٹ دے دو۔ تو کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ مکہ کے سردار ہیں، قریشیوں کا بڑا دل میں عظمت تھی، اور مجھے حیرت ہے کہ میں سمجھتا تھا کعبے کے سلسلے میں تم آئے ہوں گے کہنے کے لیے کہ بھئی نہیں تم اسے گراؤ نہیں، اور یہ نہ کرو نہ کرو، کہنے کہ بھئی اونٹ کے مالک اللہ نے مجھے بنایا، اس لیے مجھے ان کی فکر ہے، گھر کا مالک کوئی اور ہے، وہ خود اپنے سلٹے گا تم سے۔ یعنی یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، وہ سمجھتے تھے کہ وہی اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے گھر میں اس کی عبادت سے روکتے تھے، کتنا بڑی بات تھی۔ تو اس کا نتیجہ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یہ وہ کیا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو یہ سزا ملی، سزا ملتی ہے، یہ قانون بتا دیا اللہ تعالیٰ۔ آج بھی جو لوگ مسجدوں میں، اس لیے مسجدوں میں دنیا کی باتیں کرنے کی منع کیا گیا ہے، حتیٰ کہ مسجدوں میں جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو چیز اپنی باہر کی کھوئی ہوئی چیز کا مسجد میں اعلان کرے تو تم یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ تجھے کبھی نہ ملے۔ زور سے بولنا، یا ایسے وقت میں جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو کوئی ایسے معمولات کرنا جو نفلی ہوں،
یہ ذکر کرنا یا کوئی ایسا کرنا، یہ سب چیزیں یہ جو ہے اللہ کے ذکر میں رکاوٹ ہیں. جو چیزیں بھی رکاوٹ ہیں، جو چیزیں دوسروں کے جو ہے اللہ کی طاعت اور عبادت میں خلل ڈالنے والی ہیں، وہ اسی جرم کے اندر آئیں گی اور اسی دفعہ کے تحت ان کو سزا دی جائے گی جو لوگ بھی ایسا کریں گے. اس لیے ہمیں بھی ہوشیار کیا گیا ہے، ان کو بھی بتا دیا گیا ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ کے نزدیک یہ جو ہے دیکھیے یہ آیت شریفہ نازل ہوئی. عام طور پر ہمارے ہاں ہندوستان میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کعبے کی پوجا کرتے ہیں. تم بھی تو کعبے کی پوجا کرتے ہو، یہ سمجھتے ہیں کعبے کی طرف کو یعنی رخ کرتے ہیں تو کعبے کی پوجا کرتے ہیں. بعض لوگ تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہاں شیو جی کو بند کر رکھا ہے انہوں نے اس کوٹھے میں. عام طور پر یہ بات تو بہت زیادہ ہمارے یہاں برادران وطن بتائی جاتی ہے کہ ہمارا شیو جی تھے وہاں اور ان کو بند کر لیا ہے کالے کوٹھے میں، اور اس میں پھر اس کی طرف کو کر جو ہے یہ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، پوجا کرتے ہیں. تو یہ خیال نہ ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کعبے کی ہمارے دل میں اس طرح عظمت ہے کہ ہم اس کی طرف اس کی پوجا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہوا کہ 17 مہینے تک پہلے جو ہے وہ کی طرف بیت المقدس کی طرف یعنی مدینہ منورہ والے جنوب کی طرف کو نماز پڑھتے رہے، اور پھر تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی. اور گویا یہ تحویل قبلہ کی آیت نازل ہو کر اس کے واسطے سے ایک تو اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ اب تاج پوشی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہے. اب یہ جو ہے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ گیا ہے، دور مبارک آ گیا ہے، اس لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرے گا اسی کی زرداری ہوگی. دوسری یہ بات بھی ہوئی کہ کوئی رخ ہمارے کسی کی طرف کو کر لینا کوئی نیکی نہیں ہے. یعنی ظاہری رسم و رواج یا عبادت کی ظاہری شکل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ سمجھانا اور یہ روح پیدا کرنا ہے دلوں میں، اور ایمان کی اور اسلام کی اس حقیقت کو سمجھانا ہے کہ ظاہری شکلوں کی اہمیت نہیں، اصل میں اللہ کا حکم ماننا بندگی ہے. اب اللہ نے یہ کہا تھا ادھر کو رخ کر کے نماز پڑھو تو اللہ اسی طرح پڑھ رہے تھے. اب ادھر کو رخ کرنے کے لیے کہہ دیا تو ہم بندے ہیں. ہمارے لیے کعبے کی حیثیت کچھ نہیں ہے، ہمارے لیے صرف حکم کی حیثیت ہے کہ اللہ کی مرضی کی حیثیت ہے، اللہ کی خوشنودی کی حیثیت ہے، یہ بتانے کے لیے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جس طرف کو اللہ کی ہے، مشرق بھی مغرب بھی، سارے دن اللہ کے ہیں، دن بھی اللہ کے ہیں اور سمتیں بھی اللہ کی ہیں، کائنات سب کچھ اللہ کی ہے. جدھر کو بھی تم رخ کرو گے تو تم ادھر اللہ ہی کی طرف ہوگا تمہارا رخ. اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے. ان اللہ واسع علیم. اللہ بہت وسعت والے اور بڑے جاننے والے. کس کا رخ ہماری طرف ہے، کس کا رخ ہمارے غیر اللہ کی طرف ہے. ظاہری طور پر ہماری طرف رخ کر رکھا ہے ہمارے حکم کی تعمیل میں، لیکن اندر سے کیا ہے یہ سب معلوم ہے. چنانچہ وہ ایسے ہی ہوتا تھا، منافقین بغل میں بت رکھا ہے وہ کیا کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے رہتے تھے، اور جیسے سجدے میں گئے جلدی سے اٹھایا اور رکھا اور پھر جو ہے اس کی طرف پوجا کر لیا کرتے تھے، اس کو ڈنڈوت کر لیتے تھے. تو اللہ جانتے بھی ہیں اللہ کی وقار. تو رخ کرنا کوئی اذیت نہیں. یہ اس زمانے میں آیت نازل ہوئی، یہ تحویل قبلہ سے پہلے کی آیت ہے. یہ پہلے سے ذہن بنایا گیا ہے، پہلے سے بتایا گیا ہے کہ رخ کرنا کوئی اہمیت نہیں. کبھی تم یہ سمجھو کہ یہی دین ہو گیا. دین ہے اللہ کا حکم ماننا. اور جب چونکہ نزول قرآن ہو رہا ہے اور شریعت احکام نازل کیے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ حاکم الحاکمین ہے، جب چاہے جو بدل سکتے ہیں قدرت ہے اس کی. وللہ جیسے فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس کو اختیار ہے، وہ صاحب اختیار ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. ان کی شان ہے کہ ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ آپ نے کیوں ایسا قانون نافذ کر دیا، اور وہ ہر ایک سے سوال کرنے پر قادر ہے، اس لیے کہ قادر مطلق فعال لما یرید مالک الملک حاکم الحاکمین ذات ہے وہ. پھر آپ فرماتے ہیں پھر ان کی جو ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. یہ انہوں نے اللہ کا الگ الگ لوگ، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی تو کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ بیٹا، وہ کہتے تھے صلبی بیٹا ہے. اللہ کے صلبی بیٹے بتاتے تھے. ایک تو ہوتا ہے معنوی بیٹے، پہلے رہا ہے اس میں ایک باپ کہتے تھے اللہ کو، اس لیے کہ وہ سب کچھ کرنے والا، سب کچھ دینے والا، نگرانی سرپرستی کرنے والا، اس معنی کے معنی کے اعتبار سے نہیں کہتے تھے. وہ صلبی بیٹے ہیں چونکہ حضرت مریم کے کوئی شوہر نہیں تھے اور اللہ کی روح اس میں تھی تو یہ کہتے تھے کرتے تھے. سبحانہ، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے اس کی کہ اس کے کوئی لم یلد ولم یولد.
یہ قرآن مجید کی آیت شریف سورہ اخلاص نازل ہوئی. کیسا ہونا چاہیے اللہ؟ وہ پوچھنے لگے کیسا ہو اللہ کیسا ہو، تو اس کی پوری اتنی مختصر جو ہے صورت کے اندر اللہ نے اپنے خود جو ہے وہ ساری اپنی صفات اور ساری اپنا تعارف نازل فرما دیا. سبحانہ تکاد السماوات یتفطرن من، فرمایا قرآن نے کہ یہ اللہ کا بیٹا، لقد جئتم شیئا ان یتخذ ولدا، کہ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں. اور یہ کچھ لوگ، یہ مشرکین عرب کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. وہ بیٹے نہیں کہتے تھے، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. بل لہ ما فی السماوات ولد کل لہ قانتون، بلکہ اسی کے لیے زمین و آسمان، جو کچھ ہے سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، سب اس کے آگے فرما بردار ہیں، سب اس کے غلام ہیں، سب اس کے بندے ہیں. اس کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے. اور اللہ کی ذات عالی ایسی بڑی ذات عالی ہے کہ ان کو کسی کی احتیاج نہیں ہے، نہ وہ اس چیزوں سے، سب چیزوں سے پاک ہے. کہ وہ باپ بنے کسی کے یا کسی کی اولاد بنے، اس سے پاک ہے. پھر فرمایا بدیع السماوات والارض، وہ ایسے اللہ ہیں، ایسے رب ہیں کہ بغیر نمونے کے پیدا کرنے موجود ہیں. وہ کوئی چیز بناتا ہے پہلے نمونے سے، تو ایسے سب کچھ اپنے بنا. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، ان کے بنانے کی شان ایسی ہے کہ اسے بنانے کے لیے کچھ اسباب کی ضرورت نہیں ہے، کچھ وسائل کی ضرورت نہیں ہے، را میٹیریل کی ضرورت نہیں ہے. ایسی ذات ہے، اس کے بیٹا بنا تو ایسی حاکم الحاکمین ذات، اور ایسے لیس لمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں ہو، ایسی شان والی، ایسی بے نیاز ذات کے بارے میں تم یہ بات کہتے ہو، جس کی شان یہ ہے کہ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی کائنات، کوئی بھی چیز بنانے کے لیے اللہ کو بنانے کے لیے نہ پلان بنانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی نقشہ بنانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی پہلے سے نمونہ بنانے کی ضرورت ہے، نہ کچھ جو ہے کاریگر اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے، نہ مشین لانے کی ضرورت ہے. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. ویسی شان، کتنی بڑی کائنات، کتنی بڑی کائنات. پہلے بتایا تھا کہ وہ جیولوجیکل انسٹیٹیوٹ آف واشنگٹن کا ایک نام میگزین آتا ہے دی گلیکسی. گلیکسی یہ جو ہے سورج، چاند، ستارے، زمین وغیرہ ہیں، اس کی ایک بڑی یونٹ کا نام گلیکسی ہے. تو اس نام سے کیا ہے. تو اس کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کی وہ آ رہی تھی کہ یہ جو سورج آسمان میں چمک رہا ہے، زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا ہے، اور یہ جو ہے کائنات کا بہت چھوٹا سا سورج ہے، بہت چھوٹا سا سورج. اس سے بہت بڑے سینکڑوں گنا سورج بھی ہیں، 1000 گنا سورج بڑے بھی ہیں، لاکھوں گنا بڑے بھی ہیں. بہت سے ایسے سورج ہیں جو ستارے دکھ رہے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ جو رفتار ابھی تک بھی جو چیز تیز سے تیز چلنے والی ہے معلوم چیزوں میں، وہ ابھی روشنی ہے. 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر چلتی ہے وہ روشنی، لائٹ. 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ، اتنی تیز ہے. تو جب لمبی مسافت کو ناپنا ہوتا ہے سائنسدانوں کو، تو لائٹ ایئر 1 سال میں، 1 سیکنڈ میں جب 3 لاکھ کلومیٹر چل رہی ہے تو 1 سال میں کتنی دور جائے گی. تو یہ ایک لائٹ ایئر کہلاتا ہے، لمبا پیمانہ. اس کائنات کی مسافت اور ستاروں، سیاروں، ان کی جو ہے سورجوں کی دوریوں کو جب ناپتے ہیں، اس طرح جو ہے وہ کیلکولیشن کرتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں. کیلکولیشن تو کیا کرتے ہیں، اٹکلے لگاتے ہیں سائنسداں. تو یہ جو ستارے دکھائی دے رہے ہیں آسمان میں، یہ اصل میں سورج ہیں، بڑے بڑے، کروڑوں گنا بڑے سورج ہیں بعض. اور بعض سورج ایسے بھی ہیں ابھی بھی جن کی روشنی ابھی زمین میں جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں، لاکھوں لاکھ سال سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک زمین کے پاس آ نہیں پائی. وہ اتنی دور دور فاصلے پر بھی ہیں. اتنی بڑی کائنات ہے اللہ کی. تو جو کروڑوں گنا بڑے سورج ہیں، انہوں نے کہا جب گننا شروع کرے، گننا چاہیں اگر اسے، جو صرف کرو ہمارے 3 لاکھ گنا سورج سے کروڑوں گنا بڑے سورج ہیں، ان کو گننا شروع کریں 1 2 3 4، تو اس نے کہا تھا 2 بلین ایئر میں 20,000 کروڑ سال میں گنے جائیں گے. 20,000 کروڑ سال میں گنے جائیں گے. یہ اتنے سورج، اور ہر ایک کے بیچ جو ہے سیارے ہیں، زمینیں، اور یہ سیارے جو ہیں، پھر ہر ایک سورج کے سیارے کے بیچ چاند ہیں، یہ سارے ہیں. ان سب کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹول نہیں بنائے، کوئی کارخانہ نہیں، کچھ نہیں. اذا اراد شیئا ان یقول لہ، یقول ابھی زبان سے نہیں کہا، اپنی مشیت سے فرما دیا. زبان سے کہنے میں بھی کچھ آدمی کو کچھ کرنا پڑتا ہے. یقول اللہ کی قول، ہمارا قول کی طرح کہنا ہمارے کی طرح نہیں ہے اصل میں. اللہ نے تو بس اشارہ کر دیا، کن فیکون، تو بس ہو گیا. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتأتينا آية. اور ان میں سے یہ لوگ بیچارے ان پڑھ لوگ جو ہیں، یہ امی لوگ جو ہیں، کیا کہتے ہیں، اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتے ہو، ہمارے پاس کیوں نشانیاں نہیں بھیجتے سیدھی.
آپ سے کیوں کہتے ہیں, ہمیں بھیج دیتے. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم, بہت سے ایسے لوگ اس سے پہلے کہہ چکے ہیں یہ بات, اور ہم نے نشانیاں پھر بھیجی ان کے بعد. ساری قوموں کے وہ آیات وہ نشانیاں ہم تو جب جانیں اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکل جائے, قوم سعود نے یہ کہا, ہم تو جب جانیں گے جب اللہ آپ کو جو ہمیں کچھ وہ دکھائیے, پہچان ہو, یہ ہو. انبیاء علیہ السلام کو معجزات دیے گئے, خود اللہ کے نبی کو بھی معجزات دیے گئے, لیکن معجزہ دیا جس کی طبیعت میں کجی ہوتی ہے. دیکھیے مشرکین مکہ کے لیے تو وہاں چاند کے 2 ٹکڑے, ہم تو جب جانیں گے جب آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں بشر مثلکم یوحیٰ, میں تو تمہاری طرح ہوں, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا, لیکن اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی آپ کا معجزہ دکھاتے ہیں, آپ چاند کے ٹکڑے جبل قبیس پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کے سامنے سے اشارہ کیا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو وہ کہنے لگے تم نے تو نظر بندی کر دی ہماری, وہ تو یہ کہنے لگے. اور یہاں ہندوستان میں اور جو ہے وہ دھار کے راجا چند گپت تھے, یہاں ایم پی میں جگہ ہے, وہ پیشاب کے لیے نکلے تو انہوں نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں, بڑے پریشان ہو گئے. انہوں نے اپنے درباری عالم تھے جو ہے وہاں بٹنڈا کے میں جن کا مزار ہے, بابا رتن کو بلایا, جلدی اٹھائے, بابا اٹھنا, دیکھیے کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہی کہا کہ میں اس نبی پر ایمان لایا جس کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. تو انہوں نے کہا کیا بات ہے, کہ کتابوں میں لکھا گیا ہے جو کل کے اوتار اور نراشنز آئیں گے تو ان کے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کریں گے. چنانچہ وہ چاند کے وہ جو ہے, اچھا تو اب تم ایسا کرو, سفر کرو, آ گئے کہاں ہیں, کو تو عرب میں ہیں, تم جاؤ جا کر تحقیق کر کے آؤ, پھر میں بھی چلوں گا. راجہ نے کہا. چنانچہ وہ بابا رتن چلے. بابا رتن پہلے بھی سفر کر چکے تھے. لوگ کہتے ہیں, مورخین نے لکھا ہے کہ ہندوستانی اکیلے صحابی ہیں وہ جنہیں مرتبہ صحابیت نصیب ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے وہ. لیکن وہ آئے نہیں تو یہ راجہ انتظار کرتے کرتے بے چین ہو گئے. انہوں نے بھی سفر کرنا شروع کیا اور آگے جا کر جو ہے وہ دریا کو پار کیا, انہوں نے سمندر کے کنارے پہنچے تو پھر ان کا انتقال ہو گیا راجہ کا. لیکن وہ بابا رتن واپس آئے تو اس وقت انتقال ہو چکا تھا. یہ کہ بابا رتن تھا. یہ جو نیل آرم اسٹرانگ جب چاند پر گئے تو انہوں نے فوٹو بھیجے, انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں. یہ صرف آنکھوں پر ایک جو ہے معنوی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے ایسا نہیں ہوا تھا کہ لوگوں کو دکھا دیا گیا تھا, بلکہ حقیقت میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو کر جڑا ہوا. انہوں نے پوری جتنی پکچرز بھیجی وہاں سے چاند پر جا کر, ہر اس میں ایک بیچ میں ایسا تھا جیسے دراڑ ہو, جیسے توڑ کے جوڑ دیا گیا. پھر جب وہ ہندوستان آئے اور حضرت مولانا بھی تشریف لے گئے تھے امریکہ, تو پھر ان سے ملے کہ آپ تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کیا بات ہے, انہیں نہیں معلوم تھا. جو ہوا پھر نیل آرم اسٹرانگ نے اسلام قبول کیا. دیکھیے مکہ کے جن لوگوں کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کرائے گئے تھے انہوں نے تو کہہ دیا جادو. اور ہندوستان میں یہاں کا ایک مشرکوں کے بستی میں یہ لوگ ایمان لے آئے اور مرتبہ صحابیت پر پہنچ گئے, بابا رتن ہندی اور نیل آرم اسٹرانگ 1400 سال بعد اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لائے, اتنے دنوں کے بعد ایمان لائے. تو یہ وہ لوگ جن کے ایمان یہ کج فہمی ہے, کتنی نشانیاں دے دیں ہم, کتنا کچھ لا کے دکھا دیں, پھر یہ کہہ دیں گے کہ یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کہا کہ جو ہے یہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, یہ تو جادوؤں کا گھروں کا سردار ہے جو ہمیں نکالنے کے لیے یہاں آیا ہے. وہ پہلے سے پلان کر کے آئے تھے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون, ہم خوب کھلی نشانیاں ساری آ گئی. اب تو ساری باتیں بتا دی ہم نے, ایسی چیزیں جو غیب کے تم سوال کرتے تھے ان کے جواب دے دیے, تمہاری ساری کھلی ہوئی چیزیں بتا دیں, تمہارے اندر کی باتیں بتا دی, تم رائے نہ کہتے تھے وہ بتا دیا, جو دل کی بات تھی وہ تو کسی کو کھلی بھی نہیں تھی وہ تک بتا دی. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, بلا شبہ ہم نے آپ کو بھیجا, آپ ہمارے رسول ہیں, حق کے ساتھ بھیجے گئے ہیں. بشیرم و نذیرا, بشارت دینے والے اور ڈرانے والے ہیں. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم, اور جہنم والوں کے جہنم میں جانے والوں کے بارے میں ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کیوں جہنم میں چلے گئے. یہ آیت شریفہ قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی آیتیں, ولا تسأل عن اصحاب الجحیم لست علیہم بمسیطر, آپ کوئی دروغہ تھوڑا ہی ہیں, ان علیک الا البلاغ, آپ کے ذمہ صرف پہنچا لینا ہے. یہ ہے تقریباً 128 آیتوں میں آپ کی بے تابی, بے چینی اور بے کلی کا قرآن مجید نے ذکر کیا. اس کو
اب اس کے بعد عام طور پر یہ عجیب بات ہے، شیطان کو چونکہ دعوت کے مشن سے بہر ہے، اور انہوں نے قرآن کو بحیثیت کتاب ہدایت اور کتاب دعوت سمجھ کر پڑھا نہیں ہے، اس لیے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے علماء کو دیکھا میں نے، بڑے بڑے علماء کو، کہ وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا اس پر، جب آپ پر درد زیادہ غم غالب ہوا تو آپ کو سمجھایا گیا کہ تو کیوں اتنا کیوں غم کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں میوات میں ایک بڑے 5.5 مہینے کا میں ایک بچے نے، ایک جاہل بالکل ان پڑھ جن کے یہاں کوئی عالم نہیں تھا، اس نے حفظ کیا تھا، تو ایک بڑا اجلاس کیا گیا تھا وہاں پر، وہاں جانا ہوا میرا، تو مولانا جو وہاں ذمہ دار تھے حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی شفقت و عنایت کے ساتھ وہ پھلک تشریف لائے، اور ایک خط لکھا انہوں نے کہ میں جو ہے بڑی امیدوں سے آیا تھا مگر آپ نہیں ملے، اور میں ایسے ایسے جلسہ کر رہا ہوں، اگر آپ کی تشریف آوری کو میں جلسے کی انداللہ مقبولیت سمجھوں گا میں، اور اپنے جلسے کی کامیابی۔ تو وہ چونکہ بڑے خاندان سے تھے، حضرت میاں جی موسیٰ کے پوتے، تو مجھے پہلے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، جو نسبت انہوں نے بتائی اس خیال سے مجھے خیال ہوا کہ ایک وارث نبی ہیں، ایک عالم ہیں، تو یہی بہت بڑی بات ہے، دین کے خادم ہیں یہ، اس سے بڑی بات ہے، قرآن کی خدمت گزار ہیں کتنی بڑی بات ہے، قرآن کی تقریب ہے کتنی بڑی بات ہے، اور اتنی امیدوں اور اتنی محبت کے ساتھ بلایا تو مجھے جانا چاہیے۔ میں وہاں گیا، بہت سارے علماء کو بلایا ہوا تھا، 5 منٹ، ایک ہر بڑے بڑے عالموں کو 5 منٹ کا، بہت انتظامی شدت تھی ان کے یہاں، ہر چیز وقت کا بڑی پابندی، اور وہ اس کا، تو ناظم جلسہ جو تھے وہ بہت سختی کر رہے تھے کہ 5 منٹ تھی، اس سے زیادہ بات نہ کی جائے۔ میں حاضر ہوا تو ان کی شفقت اور رحمت تھی کہ انہوں نے اعلان کیا کہ بھئی میں تو اپنے جلسے کی قبولیت کو، پتہ نہیں کس وجہ سے انہیں ایسا گمان ہو گیا تھا، سنی سنائی کوئی بات ہوگی، کیا بات ہوگی بیچاروں کی، اور دل کسی پر آ جائے، کہتے ہیں کہ گدھی پر آ جائے تو پری کیا چیز ہے، یہ بھی ہوتا ہے، کسی کو مناسبت الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں نا، کسی کے دل کی بات ہوتی ہے، تو بیچاروں نے انہوں نے خود ناظم جلسہ سے ہٹ کر میرے اس کا اعلان کیا، وہ کہا کہ سب کو 5 منٹ ہیں، لیکن کہ مولانا کی ثواب دید پر ہے، جتنی دیر چاہے بات کریں، ہمیں خوشی ہوگی، اور مولانا کے آنے سے میرا جلسہ کامیاب ہو گیا، میں تو سمجھتا ہوں اللہ کے یہاں قبول ہو گیا، یہ بات کہی انہوں نے۔ خیر وہ مجھے اب اتنے بڑے علماء میں کیا بات کرتا، میں نے بس ایک واقعہ سنایا کہ بھئی ہمیں قرآن کا آئینہ سامنے رکھ کر ہمیں اپنے چہرے کو دیکھنا چاہیے کہ قرآن ہمیں کس زمرے میں شمار کرتا ہے، اور یہی ہم صحابہ اور خیر القرون میں قرآن پڑھنے کا مزاج تھا، اور ہمارے حضرت والا حضرت علی میاں نور اللہ مرقدہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، عنف ابن قیس حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خاص شاگرد، وہ بیٹھے ہوئے تھے قرآن پڑھ رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے تو ایک قاری قرآن پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے اچانک اس آیت پر پہنچا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہارے اوپر قرآن نازل کیا، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ اچھا پھڑک گئے، وہ تو میرا ذکر ہے۔ ذکر لفظ جو عربی میں صحیح بات ہے بہت ہے، ایک لفظ دوسرے زبان میں اس کا مفہوم بیان ترجمہ نہیں کی جا سکتی، ترجمہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ذکر جو ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے وہی ہے اصل، یاد، بالکل اس کا صحیح مفہوم، تمہارا ذکر ہے۔ یا اللہ میرا ذکر ہے، لانا ذرا قرآن لے لیا، پڑھنا شروع کیا، کہاں ہے میرا ذکر، کہاں ہے میرا ذکر؟ تو متقی لوگ، ان المتقین فی جنات وعیون، ان المتقین مفازا حدائق وعنابا، نیک لوگوں کا، یہ تو بہت بڑے لوگوں کا ذکر ہے، یہ تو بڑے لوگ، رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا عہد پورا کر لیا، کچھ لوگ اپنی نظریں پوری کر چکے، کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں جو اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا، یہ بڑے لوگوں کا، یہ بڑے لوگوں کا ذکر۔ پھر دوزخیوں کا ذکر ہوا، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، کفار کا، مشرکین کا، اللہ کے شکر ہے میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں، اللہ کے شکر ہے اتنا گیا گزرا بھی نہیں۔ پھر اب پڑھتے رہے، کھولتے رہے، پھر آیت شریف پر پہنچے، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گناہ اور نیکیاں دونوں کی ہیں، کچھ کبھی گناہ بھی ہو گئے، کبھی نیکیاں بھی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے خلط ملط کر لیا ہے، عسى اللہ ان یتوب علیہم، ضرور کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف رجوع فرمائے اور ان پر نظر کرم فرمائے، یہ عجیب عجب ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہاں یہ میرا ذکر کیا میرے اللہ، میں نے کہا قرآن کا آئینہ رکھ کر ہمیں کرنا چاہیے۔ تو ایک بڑے عالم تشریف لائے ہوئے تھے وہاں پر، بہت بڑی شخصیت ملک کی بڑی، انہوں نے تقریر فرمائی، تو انہوں نے یہ تقریر آج شروع کی کہ ایک تجدد پسندانہ ذہن شروع ہو گیا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر ہی پڑھنا چاہیے تبھی ثواب ملے گا۔ تو اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ثواب ہے تو الف لام میم میں کیا ثواب ملے گا؟ الف لام میم میں کیا سمجھے گا آدمی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الف پر 30 نہیں کیا ہے، یعنی یہ بات فرمائی، اور یہ بات صحیح ہے کہ بغیر قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے،
قرآن کو چھونا بھی عبادت ہے، سر پر رکھنا بھی عبادت ہے، محبت سے اس کی زیارت کرنا، انگلی پھیرنا بھی عبادت ہے. تو اس میں اجر نہ ملنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں. کون مسلمان یہ سوچ سکتا ہے؟ لیکن قرآن صرف پڑھنے کے لیے کتاب نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کی کتاب ہے، قانون ہے، ابدی منشور ہے. تو ہمیں سمجھنا، عمل کرنا، بلکہ ہمیں تو معلم قرآن بنایا گیا ہے. ہمیں دنیا سمجھ کر عمل کر کے ساری دنیا کو عمل کرانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. پھر وہ آیت کا جو اپنا وہ بنایا انہوں نے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنی تقریر کا موضوع اس پر بنا کہ جب بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلموں کا درد ہوا اور ان کو ایمان کے بغیر جانے کی وجہ سے اب بے چین ہو جاتے، تڑپتے، روتے، اللہ کے سامنے گر گڑاتے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک کر یہ بات فرمایا، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اپنی توجہات، اپنی ہمدردیوں کو مومنین کی طرف مرتکز کیجئے. اللہ نے اپنے نبی کو روکا، منع کیا. اب وہ چونکہ بعد کی تقریر تھی بڑے عالم کی، وہاں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، لیکن ایک مرتبہ وہ بہت ہی بڑے ایک ادارے میں ملاقات ہوئی جہاں کی وہ شخصیت تھے، بہت سارے علماء تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت ایک سوال اس دن سے میرے ذہن میں ہے اور آپ کے علاوہ کون جواب دے گا، اس لیے کہ آپ ہی اس کی وہ تفصیل بتا سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو ایسا ہمارا مقتدی بنایا ہے. میں نے کہا آپ نے اس روز تقریر میں یہ بات فرمائی تھی کہ اللہ نے ان کو روکا. تو اللہ نے نبی کو روکا تو اس کے بعد آپ رک گئے پھر غیر مسلموں میں دعوت سے. اگر نہیں رکے تو نبی نے بات نہیں مانی اللہ کی، تو پھر امتی کیا مانیں گے؟ یہ بتائیے. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، یہ اشکال آتا ہے. شیطان میرے ذہن میں بار بار یہ بات ڈالتا ہے، نبی نہیں مان رہا تو پھر امتی کیسے مانیں گے؟ اللہ نبی تو نہیں رکے، اس میں تو کوئی شک نہیں آخر وقت تک. پھر وہ ایک مرتبہ میں نے ہمارے ایک دوست تھے مولانا بڑے ہونہار، وہ ایک بڑے ادارے پڑھاتے تھے. وہ کہنے لگے کہ میں نے غیر مسلموں کی دعوت کے سلسلے میں لوگوں سے یہ بات کہی، تو ہمارے یہاں کے شیخ الحدیث صاحب مجھ سے فرمانے لگے کہ اصل مسلمانوں غیر مسلموں میں الاقرب فالاقرب کا قاعدہ ہے. تو پہلے ایمان میں پہلے دعوت دی جائے گی، ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی، پہلے ہم صحیح ہو جائیں، بعد میں غیروں کی تو بعد میں فکر کی جائے گی. اور سورہ عبس میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ کر عبداللہ ابن مکتوم جو اپنے تھے، تو اللہ کے نبی کو تنبیہ فرمائی گئی اور پھر ان کو جو ہے کیا گیا. تو مسلمانوں غیر مسلموں میں مسلمانوں کو ترجیح دی جائے گی، یہ بات فرمائی. تو میں نے انہیں لکھا، میں نے کہا یہ بات ہے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کی معارف القرآن اور ان کی قرآن فہمی، ان کے دین کا جتنا میں ظاہر ہے کہ مجھے بہت جو عظمت ان کی دل میں ہے شاید بہت کم لوگوں کی ہوگی. اور قرآن میں جن تفسیروں سے میں نے استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے، بچپن سے پڑھنے کا ایک مزاج رہا ہے اور رہا ہے، تو وہ معارف القرآن اس میں خاص اہمیت رکھتا ہے. مگر ان کی عظمت، ان کی علمی تفقع سب چیزوں کا ہونے کے ساتھ ساتھ کہ جو ہے مجھے اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں سمجھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا. اس پس منظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کے بعد اور اس جو کہتے ہیں کہ ڈانٹ کے بعد عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا رہا کہ پھر آپ نے کفار و مشرکین کے مقابلے میں اہل ایمان کو ترجیح دینا شروع کر دی کہ نہیں کر دی؟ اب ظاہر ہے کہ نہیں کی. آپ نے غیر مسلموں کے دعوت کا درد تو آپ کا آخری لمحے تک رہا، کسی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے اندر سے پایا جاتا ہو، اور آخر تک قرآن آپ کی ایک کیفیت کو ذکر کرتا رہا، آخری اس تک جو ہے ذکر کرتا رہا. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اصل میں نے کہا کہ مجھے ان مفسرین کی تفسیروں کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں اصل میں اللہ کے نبی کو تنبیہ نہیں تھی، بلکہ ان کافروں مشرکوں کو تنبیہ دی گئی ہے اللہ کے نبی کی اپنائیت اور محبت کا جذبے کا اظہار کے ساتھ. جیسے کسی کا لاڈلا بیٹا پڑوس کے والے بدتمیز ہوں، نالائق ہوں، ان کے یہاں جاتا ہو تو جب بھی جاتا ہو اس کو جو ہے کسی بھی ان کی خیر خواہی میں یا ان کے گھر کو صحیح کرنے میں یا ان کے بچے کو کرنے میں، اور وہ اسے جو ہے کچھ نہ کچھ برا بھرا کہہ دیتے ہوں یا تکلیف پہنچا دیتے ہوں، تو ماں باپ محبت میں یہ کہا کرتے کتنی مرتبہ کا وہیں جا کے مجھے چلے جاتا ہے، وہیں چلا جاتا ہے، رکا نہیں جاتا اس سے، انہی کمینوں کے مر جاتا ہے، ایسے کہتے ہیں نہیں. تو وہ اپنے بچے کی غایت درجے کی محبت اور ان کی کمینگی کا اظہار کرنا ہوتا ہے، انہیں ڈانٹنا ہوتا ہے. تو یہی بات ہوئی، میرے نبی میرے محبوب یہ اس لائق ہے نہیں، یہ آپ کیوں ان کے غم میں اتنا گل رہے ہیں، یہ اتنے کمینے ذلیل ہیں، یہ ایسا اس طرح لگتا ہے مجھے یہ بات کہتی ہے. تو اصل یہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ آیات جتنی بھی ہیں ان کو کیا گیا ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. یہ بھی آیت پڑھی کہ اللہ کا کہا ہے نبی آپ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا جان مت کھو دیجئے. لفظ یہ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ جو ہے نفی نہیں کا صیغہ ہے،
لیکن کیا اس کے بعد ایسا ہوا اللہ کے نبی نے اپنی حسرت کم کر دی؟ اصل میں یہ واقعہ اللہ کے نبی، قرآن پوری کی پوری سیرت ہے، آپ کا ظاہر باطن، آپ کس چیز کو اولیت دیتے ہیں، کیا چیز آپ پر سوار تھی، کیا چیز غم تھا، وہ ساری کی ساری قرآن نے محفوظ کی ہیں تاکہ مستند حوالے سے سیرت پاک پہنچ جائے۔ اور پھر قرآن نے حکم نافذ کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم۔ اپنے نبی کا درد، اپنے نبی کا سوز اور اپنے نبی کی کیفیت تمہیں محفوظ کر کے اپنے کلام میں ابدی ازلی منشور میں ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ میدان محشر میں ہمارے یہاں مقبول اور محبوب زندگی لے کر آنا ہے تو نبی کی طرح تڑپتے ہوئے پھڑکتے ہوئے آنا پڑے گا۔ آیت تو اس لیے تھی ہے، اور ہم دعوت سے رکاوٹ کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں، وہی جو یہودیوں کا مزاج تھا، اپنی مرضی کے مطابق یعرفون الکلمہ مواضی۔ ان کا تو حال یہ ہے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا نبی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ان کی اتنا قریب اور ان کی ہمدردی اور ان کی خیرخواہی میں آ رہے ہیں تو یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی ملت میں آ جائیں، یہ تو خوش جب ہوں گے جب آپ ان کے ہو جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے، راستہ صحیح اللہ بتانے والے ہیں، تمہارا یہ نہیں ہے کہ تم جو ہمارے پاس ہے وہ حق ہے، اللہ فیصلہ کرنے والے ہیں، اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اتنا کھلا ہوا علم آپ کے پاس آ جائے گا میرے نبی، میرے محبوب، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اس کے بعد اگر آپ اس کی اتباع کریں گے اور ان کی خوشی اور خوشنودی کے لیے آپ ان کی اتباع کریں گے تو پھر اللہ کے علاوہ نہ کوئی آپ کا ہمدم دوست ہوگا، نہ آپ کا کوئی مددگار ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو اللہ جو سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق سمجھنے کے بجائے اور سمجھانے کے بجائے ہم اللہ کی مرضی اور مشیت کے مطابق جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور سمجھایا، اور جس طرح جس فکر اور جس سوچ پر اور جس مزاج پر اور جس لائن پر صحابہ کو جمع کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن سے اسی طرح استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔